حمدا والصلاة والسلام۔ نحو میر درس نمبر 5۔ آج کے درس میں ہم 2 فصلیں پڑھیں گے۔ پہلی فصل میں ہم اسم اور فعل کی علامات پڑھیں گے، اور دوسری فصل میں ہم معرب اور مبنی کا مختصر بیان پڑھیں گے۔ پہلے درس میں انہوں نے چند اقسام علامات بیان فرمائی ہیں، جبکہ استدراک میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اسم کی انہوں نے 27 علامات جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور اس سے آگے بھی علماء نے بیان کی ہیں، لیکن فی الحال ہم کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 پر ہی اکتفا کریں گے، تاکہ مبتدی کا ذہن جو ہے وہ تشویش کا شکار نہ ہو۔ فصل بداں کے علامت اسم آنست کے الف و لام یا حرف جر در اولش باشد۔ جانتوں کہ اسم کی علامت کیا ہے؟ الف لام یا حرف جر اس کے اول میں ہو، یعنی وہ کلمہ جس کے شروع میں حرف جر یا الف لام ہو تو وہ اسم ہوگا، جیسے الحمد، تو الف لام کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ وبزیدن، زیدن پر جو با آ رہا ہے یہ حرف جارہ ہے، اور یہ جو زید ہے یہ اسم ہے۔ یا تنوین در آخرش باشد، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن کو ہی دیکھ لیں یا زیدن کو آگے دیکھ لیں تو یہ تنوین ہے، اس وجہ تنوین ہے تو یہ اسم کی علامت ہے۔ یا مسند الیہ باشد، جیسے زید قائم یا قام زید، ان دونوں صورتوں میں دیکھ لیجئے تو زیدن جو ہے یہ مسند الیہ ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم ہے۔ یا مضاف باشد چون غلام زیدن، اب یہاں غلام جو ہے مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، تو جو مضاف ہوگا وہ بھی اسم ہوگا۔ یا مصغر باشد چون قریشن، مصغر کہتے ہیں چھوٹا پن، ویسے تصغیر کے اندر کئی معنی آ جاتے ہیں، توہین کا بھی آ جاتا ہے، تعظیم کا بھی آ جاتا ہے، محبت کا بھی آ جاتا ہے، لیکن مشہور جو ہے وہ چھوٹا پن ہونا ہے۔ قریش۔ یا منصوب باشد چون بغدادیو، یا منصوب ہو جیسے بغدادی، مدنی، مکی، یا یعنی کسی شہر، کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہونا، کسی خاص شخص کی طرف منسوب ہونا، جیسے سہروردی، قادری، نقش بندی، چشتی وغیرہ وغیرہ۔ یا مثنی باشد چون رجلان، یا تثنیہ ہو جیسے رجلان۔ یا مجموع باشد چون رجال، یا مجموع ہو جیسے رجال، رجال یہ جمع مکسر ہے۔ یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم، یا موصوف ہو جیسے جاء رجل عالم، یہاں عالم رجل کی صفت ہے۔ یا تائے متحرک بدو پیوندد چون داربتن، یا تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی تائے متحرکہ وہ ہوتی ہے جو وقف کی حالت میں، جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، جیسے داربہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کئی مثالیں وقف پر ملتی ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ آگے فعل کی علامات چند بیان کی ہیں، وہ بھی انہوں نے۔ فعل آنست کے قد در اولش باشد، فعل وہ ہے کہ جس کی شروع میں قد آئے، جیسے قد ضرب، یا سین ہو شروع میں جیسے سیضرب، یا سوف ہو شروع میں جیسے سوف یضرب، یا حرف جزم بود چون لم یضرب، یا اس کے شروع میں حرف جزم ہو، یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد، یا ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے، صرف میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، ضمیر مرفوع متصل وہ ہوتی ہے کہ جو فعل کے ساتھ متصل بھی ہو، اور فعل کے ساتھ متصل ہو، اور یہ
فائل کا کام کرتی ہے، وہ ضمیریں ہمیشہ ضمائر مرفوعہ متصلہ یہ ہمیشہ فائل بنتی ہیں، جیسے ضربتے، ضربتا وغیرہ وغیرہ، یا تائے ساکن یا اس کے ساتھ تائے ساکن ملی ہوئی ہو، جیسے ضربت میں تا ساکن اس کے ساتھ ملی ہے تو یہ بھی ایک فعل کی علامت ہے، یا امر باشد یا وہ امر ہو، ادرب جیسے ادرب تو مار، یا نہج باشد چون لا تدرب تو نہ مار، وہ علامت حرف آنست کے ہیج علامات اسم فعل درو نبوت۔ انہوں نے پہلے اسم کی علامات بیان کی، پھر فعل کی علامات بیان کی، پھر حرف کی پہچان کیسے کروائی، فرمایا کہ حرف وہ ہے جس میں علامات اسم و فعل میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ جو ہے حرف ہوتا ہے۔ اگلی فصل ہے جی بداں کی جملہ کلمات عرب بر دو قسم است، مورب و مبنی۔ جانتا ہوں کہ جملہ کلمات عرب دو قسم پر ہیں، مورب اور مبنی۔ یہ جو ہے نا مختلف تقسیمیں کی جاتی ہیں مختلف لحاظ سے۔ یہ تقسیم کلمات کی جو کی گئی ہے یہ کی گئی ہے مورب ہونے یا مبنی ہونے کے اعتبار سے، یا عامل کا اثر قبول کرنے کے اعتبار سے، یا ماقبل کا اثر قبول کرنے کے اعراب قبول کرنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح پیچھے اسم فعل حرف کی تقسیم کی گئی وہ اپنے لحاظ سے، تو یہ تقسیمیں جو ہے مختلف لحاظ سے کی جاتی ہیں۔ اب یہاں اور جہت سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ مورب آنست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود۔ یہاں یاد رکھیے انہوں نے مورب کی تعریف نہیں کی، یہ مورب کا حکم بتایا ہے، اس کی تعریف انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی، لیکن اس کا حکم سمجھ کر آپ اندازہ کر لیں گے کہ مورب کیا ہوتا ہے۔ مورب آنست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود۔ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر اختلاف عوامل سے مختلف ہو جائے، بدل جائے، یعنی عامل بدل گیا تو اس کا آخر، یعنی آخر سے مراد یہاں آخر کا اعراب ہے وہ بدل جاتا ہے۔ چون زیدن در جاءنی زیدن، جیسے جاءنی زیدن میں زیدن دیکھ لیں، ورأیت زیدن ومررت بزیدن۔ اب دیکھیں جاء آیا تو زیدن پڑھا، رأیت آیا تو زیدن پڑھا، مررت بے آیا تو زیدن پڑھا۔ اس میں پھر بتاتے ہیں جاء زیدن میں کیا عامل ہے، کیا معمول ہے، اور کیا محل اعراب ہے اور کیا اعراب ہے۔ جاء عامل ہے زیدن کے لیے، اور زیدن معرب ہے اور معمول ہے، اور ضمہ اس کا اعراب ہے، اور دال اس کا محل اعراب ہے۔ محل اعراب وہ ہوتا ہے، وہ حرف ہوتا ہے کہ جس پر اعراب جاری ہوتا ہے۔ وہ مبنی، آگے مبنی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ مبنی آنست کے آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود۔ اگر آپ مورب کی تعریف کا عکس کر لیں، مورب کے حکم کا عکس کر لیں تو مبنی کا حکم سامنے آ جاتا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف نشود، کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے نہ بدلے، چون ہاؤلائے کے در حالت رفع و نصب و جر یکساں است، جیسے ہاؤلائے کہ یہ حالت رفع نصب جر میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے مورب اور مبنی کی تقسیم کی جائے گی اگلی فصل میں۔ مورب کیا ہوتے ہیں، مورب کون کون سی چیزیں ہیں، مبنی کون کون سی چیزیں ہیں۔ کل کا درس انشاءاللہ تعالی تھوڑا طویل اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی عالم بحقیقت الکلام۔